السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: یوشک اہل العراق ان لا یجبی الیہم قفیظ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام آخر: بعثت انا والساعۃ کہاتین، وقرن بین السبابۃ والوسطی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ عمل کے لحاظ سے کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو، وہ بھی اس ایمان و یقین سے مشرف منور ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حرف بحرف سچے موتیوں کی طرح دائمی آب و تاب رکھتے ہیں اور اٹل حقائق پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل سچائی کا ایسا مینارہ نور ہے جسے زمانہ اور زندگی کی کوئی گردش کبھی بے نور نہیں کر سکتی۔ اس لیے ظہور قیامت یعنی ڈے آف ججمنٹ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما گئے ہیں اس پر ہمارا اٹل ایمان ہے۔ یہ دن آ کر رہے گا۔ قرآن کریم نے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد اب ہمیں اس بارے میں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی حقیقت سے ایسے روشن خیال مسلمانوں اور غیر مسلموں کو کس طرح روشناس کرایا جائے کہ سامنے کی حقیقت کو بھی نقد و نظر کے ترازو میں تولتے ہیں اور ایک واضح بات بھی عقلی دلیل کے بغیر قبول نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، ذرا صحن گلستان پر نظر ڈالیے۔ خزاں کے جھونکے آتے ہیں تو سارا باغ کتنا ویران ہو جاتا، پودے مرجھا جاتے ہیں، سبز و گل اجڑ جاتے ہیں، ہرے بھرے پتے زرد رو ہو کر جھڑ جاتے ہیں، ڈالیاں ننگی ہو جاتے ہیں، فضا سنسان ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے سارے چمنزار پر موت کی پرچھائیاں چھا گئی ہیں۔ ایسے میں وہ کون ہے جو رحمت کی گھٹائیں بھیج کر بہاروں کے قافلے لاتا ہے اور مردہ باغوں میں زندگی کی روح پھونک کر انہیں دوبارہ شاداب کرتا ہے؟ ایسی زبردست قدرت والے احکم الحاکمین کے لیے مرے ہوئی انسانوں کو از سر نو زندہ کر دینا کوئی مشکل کام ہے؟ وہ یقیناً ایسا ہی کرے گا اور قیامت کے دن سب کے سامنے اپنا تخت جلال بچھا دے گا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ انسان دو قسم مختلف جنسوں میں تقسیم ہوئے ہیں؟ ایک مردوں کی جنس ہے، دوسری عورتوں کی جنس ہے۔ اگر یہ دونوں جنس نہ ہوتے، عورت اور مرد شادی کے بندھن میں ایک جوڑی نہ بنتے، تو انسانی نسل کی بقا کو کوئی امکان باقی نہیں رہے گا۔ جنگل کے درندے، فضاؤں کے پرندے
پہاڑوں کی بستیاں، میدانوں کی آبادیاں، سمندروں کی مخلوق اور حشرات الارض سب اسی تضاد اور توافق اور جوڑی کے قانون قدرت کے تحت وجود میں آئے ہیں۔ اگر یہاں عورت اور مرد کی جوڑی اور ایک جائی سے اولاد کا سلسلہ جاری ہے تو اسی کارخانہ زندگی میں شام و سحر کے الٹ پھیر اور دن رات کی گردش سے نظام عالم قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کوئی چیز اکیلی نہیں ہے، ہر چیز کے لیے جوڑا ہے، ہر گوشے میں جوڑی موجود ہے۔ یہاں زندگی ہے تو موت بھی ہے، اجالا ہے تو تاریکی بھی ہے، سیاہی ہے تو سفیدی بھی ہے، رات ہے تو دن بھی ہے، سردی ہے تو گرمی بھی ہے، خزاں ہے تو بہار بھی ہے، شمال ہے تو جنوب بھی ہے، مشرق ہے تو مغرب بھی ہے، بدی ہے تو نیکی بھی ہے، ظلمت ہے تو نور بھی ہے، جھوٹ ہے تو سچائی بھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح دنیا ہے تو آخرت بھی ہے۔ اگر عالم آخرت نہ ہو، اگر یوم قیامت نہ ہو، نیکی کی جزا نہ ہو، بدی کی سزا نہ ہو، پھر اس فانی دنیا کی زندگی سراسر لغو، کھیل و تماشا اور دفتر بے معنی ہے۔ دنیا کا صحیح مفہوم قیامت کے دن پر ایمان ہی کی بدولت اجاگر کرتا ہے اور اجاگر ہوتا بھی ہے۔ جو لوگ آخرت کے قائل نہیں وہ عقل و بصیرت سے خالی ہیں۔ دنیا کی زندگی اتنی بودی اور فانی ہے جیسے 4 گھڑی کا کھیل تماشا۔ کیا یہ سارا کارخانہ ہستی صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ چند دنوں تک کھیلو کودو اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے؟ اگر اعمال کے نتائج اور ثمرات کے لیے آخرت کی زندگی نہ ہو تو یہاں جو کچھ ہے وہ لہو و لعب سے زیادہ کچھ نہیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں جانچہ بڑے بلیغ اشارے کیے ہیں، خاص طور پر سورۃ الانعام کے 26ویں آیت میں لے کر 30ویں آیت تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس قدر واضح اور روشن ہے کہ ہماری نگاہ ظاہر سے سارے پردے ہٹا کر قیامت کا نقشہ پوری طرح اجاگر کر دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا، کافر کہتے ہیں کہ ساری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہمیں مر کر پھر نہیں اٹھنا۔ اے انسان، اگر تو ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھے جب یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے تو بڑا تعجب کرے گا۔ اس وقت اللہ ان سے پوچھے گا، تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اب تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھے ہو، بتلاؤ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ لوگ کہیں گے، ہاں پروردگار کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم دنیا میں اس اخروی زندگی کا انکار کرتے رہے، اب اس کی عذاب میں اور اس عذاب کا مزہ بھی چکھ لو۔ یقیناً وہ لوگ تباہی اور بربادی میں پڑ گئے جنہوں نے مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے وحدانیت، ربوبیت اور رحمت صفات عالیہ کے بعد سب سے زیادہ وضاحت سے اللہ تعالیٰ کی شان عدالت ہی بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اللہ کی شان عدل کے ظہور کا سب سے بڑا دن قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال نامے کے اندراجات دیکھے گا، اپنے کرنے کا پھل پائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھ کر تنگ ہو جائے گا۔ محترم قارئین، یہاں تک جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی، ان میں سے کئی نشانیاں اپنے ظہور کے بعد اور آخر کے تاریخ پر اپنے نفوذ ثابت کر دیے۔ کئی نشانیاں سامنے نظر آ رہی ہیں اور کئی مستقبل کے پردے جھانک رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج ہی سے اپنی قوت ارادی کی تربیت کیجیے، خواہشات اور جذبات کے ہیجان سے بچیے،
اللہ کے آگے جھک جائیے اور نیکیوں کا توشہ اکٹھا کرنا شروع کر دیجیے۔ اس کا صلہ یہ ملے گا کہ کل آپ قیامت کے ہلچل اور ہجوم میں جدھر سے بھی گزریں گے، پروردگار کا دست رحمت آپ کے تصور سے بڑھ کر آپ کا خیر مقدم کرے گا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، کسی بھی معاملے کے بارے میں جب انسان گفتگو کرتا ہے اور تحقیق کے ساتھ کام لیتا ہے تو ضروری ہے کہ اس تحقیق اور عمل کے نتیجے میں کچھ ثمرات، کچھ فوائد بھی اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علامت قیامت کی تحقیق اور معرفت کے ہمارے عملی زندگی میں واقعی کچھ فوائد دیتے ہیں یا یہ محض معلومات ہی ہیں جنہیں ایک انسان اپنے علمی ذخیرے میں اضافہ کے لیے جمع کرتا رہتا ہے اور روزمرہ کی عملی زندگی میں ان کی کوئی خاص تاثیر نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی؟ تو اس کا جواب سن لیجئے۔ قرآن مجید اور سنت مطہرہ میں علامات قیامت کا ذکر موجود ہے اور انسان کی عملی زندگی میں اس کے متعدد ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے یہ فائدہ رکھا ہے کہ ایمان بالغیب کی مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایمان بالغیب کی مضبوطی یہ عقیدہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ علامات قیامت کے بارے میں کوئی انسان جاننے کا ایک بہت بڑا ارادہ کرتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مسلسل اللہ کی اطاعت پر آمادہ کرتا ہے اور روز قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ ان کے ذکر سے غافل لوگ بیدار اور توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں، یہ چیز انہیں دنیا کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں علامات قیامت میں سے جب بھی کسی نشانی کا مشاہدہ کرتے اور آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو اسی انداز پر تیار کیا۔ روایتوں میں آتا ہے ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گھبرائے ہوئے آئے اور فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذا، عربوں کے لیے اس شر اور فتنے سے تباہی ہے جو بہت قریب آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ پڑ گیا ہے۔ پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے حلقہ بنایا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ علامت قیامت میں متعدد شرعی احکام اور فقہی مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ دجال کے زمین میں ٹہرنے کے واقعے میں آتا ہے کہ ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینے کے برابر۔ تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس طویل ایام کے بارے میں کہ جو زمین پر بسر کرے گا یا رسول اللہ، کہ اس طویل دن میں ایک دن کی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اوقات کا اندازہ کر کے عام دنوں کے مطابق نمازوں کا وقت متعین کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام علامات قیامت کے بارے میں امت کو آگاہ فرما دیا، حالانکہ یہ تمام امور غیبی امور ہیں، انہیں محض ظن و تخمین سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی رسالت اور ان کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا
سوائے اس رسول کے جسے وہ پسند کر لیتا ہے، تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان کو مقرر کر دیتا ہے۔ اور علامات قیامت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جان لیتے ہیں کہ ان واقعات کا سامنا شرعی طریقے سے کیسے کرنا، اور اس طرح کے معاملے کے خلط ملط ہونے کا امکان نہیں رہا۔ مثلا ہمیں کوئی دجال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ خبر دی گئی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کا، اس کی پیشانی کا اور ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے پاس موجود ہیں، اس کے بارے میں ہم کو کوئی آگاہ کر دے مکمل طور پر کہ وہ کیسی ہوں گی، تو ہم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو سکیں گے اور اسے پہچان لیں گے کہ یہ دجال ہے۔ ہم مستقبل میں پیش آمد واقعات کا سامنا کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں گے، کیونکہ اگر کوئی چیز اچانک سامنے آ جائے تو آدمی فطری طور پر گھبرا جاتا ہے اور حیرت ہوتا ہے، تعجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان علامات کا علم حاصل ہونے پر امید کی ایک کرن ہر وقت ہمارے سامنے روشن رہتی ہے، اس لیے کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ قرب قیامت اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا اور وہ ساری زمین میں پھیل جائے گا، یہود و نصارہ کا دین زوال ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہے کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ تمام ادیان پر غالب آئے گا، چاہے کافر اسے ناپسند کرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی فطری خواہش کو سکون ملتا ہے اور وہ انسان ہر وقت پوشیدہ چیزوں کے متعلق باریک باریک چیزیں اور مستقبل کے واقعات اور حادثات کے بارے میں جاننے کا خواہش مند رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کو ایک سچی بات بتاتا ہوں کہ اسلام نے ان تمام دجالوں کا راستہ بند کر دیا ہے جو مستقبل کے آئندے کے واقعات جاننے کے دعوے دار ہیں، جیسا کہ نجومی لوگ ہیں، عامل لوگ ہیں، کاہن اور ان جیسے دیگر لوگ۔ البتہ ہمیں وحی الہی کے ذریعے مستقبل کے ان بہت سے واقعات کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے جو علامات قیامت میں سے ہیں۔ علامات قیامت پر ایمان رکھنے سے آدمی کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور ایمان یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب کبھی ان میں سے کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو جس دین پر آپ چل رہے ہیں اس کی صداقت، اس کی حقانیت آپ پر مزید روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اور بہت کچھ ثمرات اور فوائد علامت قیامت کے اس علم میں موجود ہیں جن کے عملی زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ اشراط الساعہ کا معنی اور اس کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے تو پورا نقشہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت کس طرح سے ہوتی ہے۔ اشراط کہتے ہیں یہ شرط کی جمع ہے، شرط کے معنی ہیں علامت کے، اور اشراط الساعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قیامت کی علامات اور اس کے اسباب، یعنی وہ علامات ہیں جن کے بعد قیامت واقع ہوتی ہے۔ اور الساعۃ کہتے ہیں وقت جس میں قیامت واقع ہوگی، اس کا نام الساعۃ یعنی گھڑی اس لیے رکھا گیا کہ یہ گھڑی اچانک لوگوں کے سر پر آ کھڑی ہوگی اور ساری مخلوق ایک ہی چیخ کے ذریعے مر جائے گی۔ اور علامات قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، اور علامات صغریٰ کی بھی دو قسمیں ہیں، چھوٹی نشانیوں کی بھی دو قسمیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ قیامت جب واقع ہونے سے بہت پہلے کی علامت ہے، یہ وہ علامات ہیں جو بہت پہلے آ چکی ہیں، اور یہ قیامت کے آنے سے بہت پہلے ہونے کی وجہ سے چھوٹی علامات کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، اور مدینے میں ایک ہولناک آگ کا ظاہر ہونا ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ متوسط علامات،
یہ ایسی علامات ہیں جو ظاہر تو ہو چکے ہیں مگر ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ان میں کثرت ہو رہا ہے، اضافہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ علامات بہت زیادہ ہیں۔ یہ علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں ہیں، جیسا کہ لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، برہنہ ننگے بدن بکریوں کے چرواہوں کا بلند اور اونچی عمارتوں کا بنانا، اور بنانے میں ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اور 30 جھوٹے مدعیان نبوت دجالوں کا ظاہر ہونا، اور دوسری قسم علامت کبریٰ، یہ وہ علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں، اور ابھی ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بات چیت کر رہے تھے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو الگ الگ کر کے گنوایا۔ سب سے پہلا دھواں، دوسرا دجال، تیسرا عجیب الخلقت جانور کا نکلنا، اور چوتھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچواں عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، اور چھٹا خروج یاجوج و ماجوج، اور 3 جگہ زمین کے دھسنے کے واقعات پیش آئیں گے۔ ساتواں مشرق میں زمین کا دھس جانا، مغرب میں زمین کا دھس جانا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دھس جانا، اور 10واں سب سے آخر میں جو علامت ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ بعض دیگر احادیث کی کتابوں میں کچھ اور علامات کا بھی ذکر ہے، ان میں مہدی علیہ السلام کا ظاہر ہونا، کعبے کا گرایا جانا، قرآن کریم کا زمین سے اٹھا لیا جانا، وغیرہ وغیرہ۔ اب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ علامت صغرا میں سے پہلی قسم وہ علامات ہیں جو اب واقع ہو چکے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، اور صحابہ کے دور کا ختم ہو جانا ہے، اور فتح بیت المقدس ہے، اور بکریوں کی قواس کی سی بیماری سے لوگوں کی زیادہ موت ہونا ہے، اور کئی فتنوں کا زیادہ سے زیادہ نکلنا ہے، اور سیٹلائٹ چیلنج کی بھرمار ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی کا دینا ہے، اور خوارج کا ظاہر ہونا ہے، اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ظاہر ہونا ہے، امن اور خوشحالی کا زیادہ ہونا ہے، حجاز کے علاقے سے ایک بڑی آگ کا ظاہر بھی ہونا ہے، اور ترکوں سے جنگ کا ہونا بھی ہے، اور کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظاہر ہونا ہے، قتل اور خون ریزی کا زیادہ ہونا ہے، دیانت داری ختم ہو جانا بھی ہے، پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی کرنا بھی ہے، اور لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا بھی ہے، اور ایسے عورتوں کا ظاہر ہونا جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور برہنہ ننگے بدن چروانے والے یعنی بکریوں کو چرانے والوں کا بلند اور اونچی عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ کرنا بھی ہے، خاص لوگوں کو سلام کرنا بھی ہے، اور تجارت کا بہت پھیل جانا بھی ہے، اور شوہر کی تجارت میں عورت کا شرکت کرنا اور اس کا داخل ہونا بھی ہے، اور بعض تاجروں کا پوری مارکیٹ پر قبضہ کرنا بھی ہے، اور جھوٹی گواہی بھی دینا ہے، اور سچی گواہی کو چھپانا بھی ہے،
جہالت کا پھیل جانا بھی ہے، نئی بیماریوں کا اور بخل کا زیادہ ہو جانا بھی ہے، اور قطع رحمی بھی کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرنا بھی ہے، بے حیائی اور فحاشی کا عام ہو جانا بھی ہے، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھنا بھی ہے، اور نیک لوگوں کا انتقال ہو جانا اور گھٹیا اور رذیل لوگوں کا بڑھ جانا بھی ہے، مال کے حلال ہونے کے بارے میں لاپرواہی کرنا بھی ہے، مال فی کی اغنیا میں اور رؤسا میں بندر بانٹ کرنا بھی ہے، امانت کو غنیمت سمجھنا بھی ہے، لوگوں کا اپنے اموال کی زکوٰۃ خوش دلی سے نہ نکالنا بھی ہے، اور غیر اللہ کے لیے علم سیکھنا بھی ہے، اور بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرنا بھی ہے، اور دوستوں کو قریب کرنا اور ماں باپ کو دور کرنا بھی ہے، مساجد میں آوازیں بلند کرنا بھی ہے، اور قبیلوں کی سرپرستی اور نگرانی فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں آ جانا بھی ہے، اور کمینے لوگوں کا قوم کا سردار بننا بھی ہے، اور آدمی کی عزت صرف اس کے نقصان سے بچنے کے لیے کرنا ہے، اور زنا کو حلال سمجھنا بھی ہے، اور مردوں کا ریشم کو حلال سمجھنا بھی ہے، اور شراب کو حلال سمجھنا بھی ہے، گانے بجانا اور گانے بجانے والی چیزوں کو استعمال کرنا اس کو حلال سمجھنا، جائز سمجھنا بھی ہے، اور لوگوں کا موت کی تمنا کرنا بھی ہے، ایسے حالات پیدا ہونا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور مساجد میں نقش و نگار زیادہ اور ان پر فخر کرنے لگنا یہ بھی ہے، گھروں کو بیکار سنوارنا اور سجانا یہ بھی ہے، اور آسمانی بجلیوں کی زیادہ ہونا بھی ہے، اور کتابت کی کثرت اور اس کی اشاعت ہونا بھی ہے، اور چرب زبانی اور دروغ گوئی سے مال کمانا اور پرتکلف گفتگو پر فخر کرنا بھی ہے، قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کرنا اور ان کو پھیلانا بھی ہے، اور قاریوں کا زیادہ ہو جانا اور علماء اور فقہاء کا کم ہو جانا بھی ہے، اور کم عمروں سے علم کا حاصل کرنا بھی ہے، اور ناگہانی موتوں کا زیادہ ہونا بھی ہے، بے وقوفوں کی حکومت بھی ہے، اور زمانے کا قریب ہو جانا بھی ہے، اور لوگوں کی ٹرانسلیشن کے لیے، ترجمانی کے لیے اس جگہ پر کم عقل والے بیٹھ جانا بھی ہے، اور کمینہ صفت لوگوں کے پاس دولت کی کثرت ہو جانا بھی ہے، لوگوں کا مسجدوں کو بنا لینا اور آنے جانے کا راستہ بنا لینا بھی ہے، اور مہر کی مقدار پہلے بہت زیادہ دینا اور بعد میں چل کر اس کو کم کر دینا یہ بھی ہے، اور گھوڑوں کی قیمت میں بھی پہلے زیادہ دینا، اضافہ کر کے دینا، اور پھر آگے چل کے بعد میں اس میں کمی کرنا بھی ہے، اور مراکز تجارت کے باہمی فاصلے حیرت انگیز طور پر کم ہو جانا بھی ہے، اور دنیا کے قوموں کا ملت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑنا بھی ہے، اور لوگوں کا نماز کی امامت سے دور ہو جانا بھی ہے، مومن کے خوابوں کا سچ ثابت ہونا بھی ہے، جھوٹ کی زیادہ ہونا بھی ہے، لوگوں کے درمیان باہمی نفرت اور کدورت کا پیدا کرنا بھی ہے، زلزلوں کا زیادہ ہونا بھی ہے، اور عورتوں کا زیادہ ہونا بھی ہے، اور مردوں کا کم ہونا بھی ہے، اور فحاشی اور عریانی کا عام ہو جانا اور اس کا کھلم کھلا کرنا بھی شامل ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت حاصل کرنا، اجرت اصول کرنا بھی ہے، لوگوں میں موٹاپا کا عام ہو جانا بھی ہے، لوگوں کا بغیر پوچھے گواہی دینے پر تیار ہو جانا بھی ہے، اور ایسے لوگوں کا ظاہر ہونا جو نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، اور طاقتور کمزور کو کھا جانا بھی ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا بھی ہے، اور رومیوں کا زیادہ ہو جانا اور عربوں کا کم ہو جانا بھی ہے، اور دوسری قسم وہ علامات ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہیں، ان میں سے
سب سے پہلا یہ ہے لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہونا ہے، زمین کا اپنے اندر جو خزانے ہیں اس کو باہر ڈالنا بھی ہے، لوگوں کی اصلی شکل بدل کر دوسری شکل کا ہو جانا بھی ہے، اور بعض مقامات کا زمین میں دھنس جانا بھی ہے، اور بعض لوگوں پر پتھروں کی بارش ہونا بھی ہے، ایسی بارش کا اترنا جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے۔ آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے نباتات پیدا نہ ہوں گے، اور ایسے فتنے کا ظاہر ہونا جو تمام عربوں کو ہلاک کر دینے والی ہو۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے درختوں کا بات کرنا بھی ہے، مسلمانوں کی نصرت کے لیے پتھروں کا کلام کرنا بھی ہے، مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا بھی ہے، دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ کا نکلنا بھی ہے، آدمی فاسق اور فجورانہ بات کرنا اور تو اسے عاجز اور شرمندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا۔ جزیرۃ العرب میں دوبارہ چراگاہوں اور نہروں کا پیدا ہونا ہے، اور مستقل چمٹنے والے فتنے کا نکلنا ہے، اور خوشحالی اور فراوانی کے فتنے کا بھی نکلنا ہے، تاریک اور اندھیرے کا فتنہ بھی نکلنا بھی ہے۔ ایسا زمانہ آ جانا جس میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا، اور پہلی رات کے چاند کا معمول سے بڑا نظر آنا بھی ہے، ملک شام کی طرف ہجرت کی زیادہ ہونا بھی ہے، مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ برپا ہونا بھی ہے، قسطنطینیہ کی دوبارہ فتح ہونا بھی ہے، مال وراثت کا وارثوں میں تقسیم نہ کیا جانا بھی ہے، لوگوں کا مال غنیمت سے خوش نہ ہونا بھی ہے، لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ آنا بھی ہے، بیت المقدس کی آبادی کا بڑھ جانا بھی ہے، مدینہ طیبہ کی بے آبادی اور اس کا سکان اور زائرین سے خالی ہو جانا بھی ہے، مدینہ شریر لوگوں کو اس طرح نکال کر باہر کرے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ اتار دیتی ہے، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا بھی ہے، قحطان سے ایک شخص کا ظاہر ہونا جس کی لوگ اطاعت کرنے لگیں گے، یہ بھی ہونے والا ہے، اور جہجہ نامی ایک شخص کا خروج ہونا بھی ہے، درندوں اور جمادات کا گفتگو کرنا بھی ہے، اور کوڑے کا گفتگو کرنا بھی ہے، جوتے کے تسمے کا بات کرنا بھی ہے، آدمی کی ران کا اپنے گھر والوں کی خبریں دینا بھی ہے، قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا بھی ہے، اور قرآن مجید کا مصاحف سے اور حفاظ کے سینوں سے اٹھا لیا جانا بھی ہے، اور بیت اللہ پر حملہ آور ہونے والے سارے لشکر کا زمین میں دھنس جانا بھی ہے، حج کرنے سے روکے جانا بھی ہے، بعض قبائل عرب کا دوبارہ بت پرستی اختیار کر لینا بھی ہے، قبیلہ قریش کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جانا بھی ہے، حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبے کا گرانا بھی ہے، مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ اور شفاف ہوا کا چلنا بھی ہے، شہر مکہ میں بلند اونچی عمارتیں کھڑی ہو جانا بھی ہے، امت کے آخری زمانے کے لوگوں کا پہلوں پر لعنت کرنا بھی ہے، نئی سواریوں کا ایجاد ہونا بھی ہے، اور امام مہدی کا تشریف لانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جو باتیں بتائی گئی ہیں آپ کے خدمت میں پیش کی گئی ہے ان باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے، اور انشاءاللہ انہیں علامات صغریٰ کو تفصیلاً انشاءاللہ دوبارہ ایک کو کھول کر آپ کے سامنے تفصیل کے طور پر اور پیش کروں گا، دلائل کے ساتھ اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئیوں کے ساتھ، اور احادیث اور کتب فقہیہ اور دیگر مطالعاتی کتابوں کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔